عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع چار من سے جسے اوتی ہننا عطا کی گئیں، فقط پس بے شک اوتیا دی گئی خیرہ بھلائی الدنیا دنیا کی والآخرتی اور آخرت کی، اچھا وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں ہیں قلباً شاکرن شکر گزار دل، ولساناً ذاکرن اور ذکر کرنے والی زبان، وبدناً علی البلاء اور جسم پر مصیبت کے صابراً صبر کرنے والا، وزوجتاً اور عورت لا نہیں تبغی چاہتی اس کے حباً زیادتی فی نفسہا اپنے بدن میں، ومالہ اور اس کے مال میں۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے چار چیزیں دے دی گئیں بس بے شک اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، اب وہ کون کون سی چار چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ہے شکر گزار دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم، اور نمبر 4 اور ایسی عورت جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کمی پیشی نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، یعنی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے، تو کہا کہ وہ اس میں بھی غلطی نہیں کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عزت اور آبرو پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیتی، وہ اپنی بھی پوری حفاظت کرتی ہے، کوئی بھی غلط کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، what does it mean؟ it means کہ یہ چار چیزیں جو ہیں جس کو دے دی گئیں، سمجھ لیجئے کہ اسے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی دے دی گئی۔ اوکے، کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بھلائیوں کا ذکر کیا ہے: قلب شاکر، زبان ذاکر، بدن صابر، باوفا بیوی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اب ان کی مختصر تشریح کی جاتی ہے تاکہ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ بھلائیوں کی حفاظت ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قلب شاکر کی کیا بات ہے، دل شکر گزار دل کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں دل دیا گیا ہے اور شکر کرنے والا دل اگر کہ تم میں سے کسی کو مل جائے تو سمجھ لو کہ یہ تم پر بہت بڑی عنایت ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ٹھیک ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جگہ فرمایا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شکر گزاری کی صفت۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شکر گزاری کی صفت بہت پائی جاتی تھی، آپ بھی بہت شکر کرتے تھے، آپ رات رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، کھڑے رہ کر کے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سویل ہو جاتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار آپ سے بولا، کہتی ہیں کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی ہے، تو پھر آپ کے لیے تو جنت لکھ دی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ کیوں اتنا محنت مشقت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دو نصف ہیں، یعنی دو حصے ہیں، نصف ایمان صبر میں اور نصف ایمان شکر میں ہے۔ شکر ادا کرنا سنت انبیاء ہے، یعنی کہ انبیاء کی سنت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اپنے رب کا؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ قیامت کے روز بلند آواز سے پکارا جائے گا کہ ہمادون اٹھ کھڑے ہوں، ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی، ان کے لیے جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے،
تو بس وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ یہ ہمادون کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہر حالت میں شکر ادا کرنے والے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ ہر حالت میں، ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں اللہ کا شکر گزار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمادون ہوں گے۔ ہمادون یعنی کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اوکے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس ذکر کرنے والی زبان۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے اور یہ بڑی نعمت ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ذکر کرے اللہ کا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس لیے ہمیں بکثرت ذکر خداوندی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذکر روحانی بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آیت میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھائیوں کا برائیوں پر غلبہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان ذکر الہی بار بار کر کے خود کو روحانی کیفیت میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ذکر اس کا واحد علاج ہے۔ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے، جبکہ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اعلیٰ ترین عمل۔ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں بے شمار اعمال ہیں، لیکن ذکر کو سب سے افضل اہمیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی 9 میں، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل ہاں یہی ہے، سوری میں رک گئی بیچ میں۔ اس فضیلت، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے فضیلت والی دعا کیا ہے؟ استغفار ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ذکر کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ آپ کسی بھی طرح کی غلطی میں سرزد نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ بلند کرنے والی ہے۔ سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہترین، جہاد میں دشمن کو قتل کرنے سے زیادہ بہترین، اور کہتے ہیں کہ جہاد میں دشمن کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کریں، اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضرور بتائیے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کا ذکر اذکار کرنا، ٹھیک ہے، ذکر کرنا کیا ہے؟ دنیا کے ہر عمل سے بہتر ہے۔ اس سے بھی بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات، سونا چاندی دیا جائے، اس سے بھی بہتر ہے کہ جہاد کیا جائے، ٹھیک ہے، دشمن کو جا کے قتل کیا جائے یا پھر اس سے قتل ہوا جائے، شہید ہوا جائے۔ شہید ہونے سے بھی زیادہ افضل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ اس کے بعد فرمایا تیسری چیز کون سی ہے؟ صابر بدن، وہ جسم جو صبر کرنے والا ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز سے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں کیا ہے کہ صبر جو ہے وہ نصرت کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صبر جنت کا خزانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کے ہاتھ یہ آ جائے وہ خوش ہو جائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ صبر روشنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ روشنی ہے جس کی رہنمائی میں مسلمان اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا ہے۔ اس سے محرومی اندھیرے میں ڈوبنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ روشنی ہے جس سے انسان محرومی اور اندھیرے میں نہیں ڈوبتا۔ اگر وہ صبر کر کے رکھے گا مشکلات پر تو وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں صبر نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ دو چیزیں ہیں، پچھلے ٹاپک میں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ دو چیزیں ہیں انسان کے ایمان میں، نصف ایمان میں۔ تو نصف ایمان کی دو چیزوں میں کیا تھا؟ پہلی چیز صبر اور دوسری شکر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ الصبر نصف الایمان۔ ویسے تو آپ نے پڑھا ہوگا النکاح نصف الایمان، الطہارۃ نصف الایمان، ٹھیک ہے،
تو صفائی نصف ایمان ہے، نکاح نصف ایمان ہے، پھر اس کے بعد جی اب کہتے ہیں صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں ڈفرینٹ جو آپ کو دکھائی دیں گی، بٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے ایک کو پورا کیا تو آپ نے ایمان پورا کیا. آپ کہیں میں دوسرے بھی پوری کر لیتا ہوں تو پھر اس سے میں مکمل ہو جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز دوسرے کے ساتھ لنک کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر چیز کو اپنا کے رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد کہتے ہیں باوفا بیوی. انسان کی زندگی میں چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کیا ہے کہ اسے وہ بیوی ملے جو کہ باوفا ہے، جو خاوند کی غیر موجودگی میں دو کام کرے. پہلا کام کیا کرے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے. کہتے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ عورت خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، یعنی زنا وغیرہ میں مبتلا نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کی تعریف کی ہے اور کن الفاظ میں کی ہے کہ خاوند کی غیر موجودگی میں ان کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ خاوند کا بیوی پر حق ہے کہ وہ اس کے بستر کو کسی دوسرے بستر سے پامال نہ ہونے دے. ایسی عورت کی قدر انسان کو کرنی چاہیے تاکہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے. یعنی وہ عورت جو صرف اور صرف اپنے خاوند پہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کبھی بھی غلط کاریوں میں نہیں پڑتی. کہا کہ ایسی عورت جنت کا نمونہ بنے گی، اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں شوہر کے مال میں جائز تصرف، یعنی شوہر کا مال جو عورت کے پاس آئے گا تو اس سے وہ طریقے سے استعمال کرے، ٹھیک ہے. وہ غلط استعمال بالکل بھی نہ کرے. کہتے کہ عورتیں گھر چلانے میں اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. مشہور مقولہ ہے، یعنی کہ قول ہے کہ عورت سوئی کے ناکے سے گھر کا سارا مال نکال سکتی ہے. گویا اگر عورت گھر کے مال میں ناجائز تصرف کرے تو گھر کی ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا بلکہ بربادی یقینی ہے. تو جائز تصرف کی بات کہاں تک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا عزت اور مال کی محافظ بیوی اللہ کی نعمت ہے. ہمیں ان چاروں نعمتوں کا جو کہ ذکر کی گئی ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. چلیں، سمپل تو نہیں ہے خیر، لیکن پھر بھی 4 باتیں تھیں اس حدیث میں بتائی گئی کہ، اور جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا مجھے لگی، جو آپ لڑکیاں ہیں تو آپ کو سمجھانے کی ہے، وہ یہ ہے کہ باوفا بیوی کا ہونا. ٹھیک ہے، آپ اگر باوفا ہوں گی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گی اور اس کے مال کی حفاظت کریں گی، شوہر کے جائز تصرف کریں گی، جائز خرچ کریں گی. تصرف خرچ کو کہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی عزت دنیا میں بھی بنے گی، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی آپ جنت کا نمونہ بنیں گی. چلیں، کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں.